क्या आपने कभी अपने अमाल का जायजा लिया? दिन के उजाले में जो गुनाह हुए या रात के अंधेरे में जो गुनाह हुए, कभी उनके बारे में सोचा? आइए उलमा इकराम के साथ अपने अमाल का जायजा लें हमारे खास प्रोग्राम जायजा में। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالی جو رب العالمین ہیں، اسی اللہ رب العزت کے لیے تمام قسم کی تعریف ہے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی رہے۔ تمام تعریف وہی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رزاق ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو کریم ہے۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو غفور ہے۔ ساری قسم کی تعریف اسی اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے زمین پر مجھ کو اور آپ کو بھیجا، اور زمین کے اوپر آسمان میں رہنے والی مخلوق کو وہی اللہ نے بھیجا۔ زمین اور آسمان کے درمیان رہنے والی مخلوق کو اسی نے بھیجا۔ زمین کے نیچے 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوق کو اسی نے بھیجا۔ آسمان کے اوپر 7 آسمانوں میں رہنے والی مخلوق کو اسی نے بھیجا۔ تمام قسم کی تعریف صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو اپنی تمام مخلوق کو جہاں جہاں ہے وہ جانتا ہے، اپنی تمام مخلوق کو زندگی دیتا ہے، اپنی تمام مخلوق کو موت دیتا ہے، اور تمام مخلوق کو موت سے پہلے جتنے رزق کی ضرورت ہے سارا رزق وہی اللہ فراہم کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے اپنی مخلوق کے لیے زندگی گزارنے کا جو سسٹم، جو دین ہے، ساری مخلوق کے لیے دین کو بھیج دیا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، چاہے سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہو یا درخت ہو یا جانور ہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سب کے سب اللہ کے حضور سجدے میں ہیں؟ یعنی ان کے لیے جو نظام، جو سسٹم، جو دین بنایا گیا ہے، ساری مخلوق اسی کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ لیکن اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا گروپ بھی انسانوں کے اندر ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ لیکن جانوروں میں کوئی نہیں ہے، درختوں میں کوئی نہیں ہے، پہاڑوں میں کوئی نہیں ہے، ستاروں میں کوئی نہیں ہے، سورج اور چاند سب اللہ کے سوائے انسانوں کے۔ ساری انسانیت کی بھلائی اسی بات میں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزار لے۔ یہی دین کے مطابق اگر میرے اور آپ کی زندگی ہے، ذہنی سکون بھی ہے، دلی سکون بھی ہے، نفس کا سکون بھی ہے، گھر کا سکون بھی ہے، دنیا کا سکون بھی رہے، آخرت کا سکون بھی ہے۔ لیکن جس دن انسان اس دین سے منہ پھیر لے گا، اس دین سے اپنے اندر کوئی آدمی اگر نفرت پیدا کر لے گا، نہ ذہنی سکون اسے مل سکتا ہے، نہ دلی سکون اسے مل سکتا ہے، نہ نفس کا سکون اسے مل سکتا ہے، نہ گھر کا سکون اسے مل سکتا ہے، نہ دنیا کا سکون اسے مل سکتا ہے، نہ آخرت میں چین اسے مل سکتا ہے۔ اور جب دین کے مطابق آدمی زندگی گزار کر دنیا سے چلے گا
اور جو آدمی دین کے مطابق دنیا میں زندگی نہیں گزار کر بھی چلے گا، سارے کے سارے جب اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچ جائیں گے، سارے انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی 3 ٹکڑیوں میں بانٹ دے گا، بس اس کے بعد فیصلے ہونے والے ہیں۔ ان 3 ٹکڑیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون۔ کوئی دین کے مطابق گزار لے اس گروہ میں سے، کوئی دین کے مطابق نہیں گزارے گا اس گروہ میں سے، کوئی دین کے معاملے میں بہت آگے بڑھ جائے گا وہ بھی اس گروہ میں سے۔ 3 ٹکڑوں میں ساری انسانیت کو بات دی جائے گی۔ فاصحاب المیمنی، سیدھے ہاتھ والے، کیا ہی خوشی میں ہے سیدھے ہاتھ والے، یہ وہ نیک لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ڈال دیا جائے گا۔ یمینی، بائیں ہاتھ والے، کیا ہی بری حالت میں بائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال ان کے بائیں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ والسابقون السابقون، ارے ایسے لوگوں کو کیا کہنا، دین کے ہر معاملے میں لپک کر آگے بڑھ گئے، تقوی میں آگے بڑھ گئے، صدقے میں آگے بڑھ گئے، روزے میں آگے بڑھ گئے، صلاح میں آگے بڑھ گئے، خیر خواہی میں آگے بڑھ گئے، اخلاق میں آگے بڑھ گئے۔ والسابقون السابقون، صحابہ کی جماعت ہے اس والسابقون والسابقون میں، ہم میں سے بھی ہو سکتا ہوگا، اللہ عالم۔ یہ 3 گروپ میں بڑھ جائیں گے۔ 3 میں 2 لوگ نیک ہیں اور 1 ہے شرپسندوں کا، کافروں کا، گنہگاروں کا گروپ۔ یہی آج کے جمعہ کا عنوان ہے۔ مرنے سے پہلے نیک لوگ، نیک لوگوں کے 2 گروپ، 1 ہے سیدھے ہاتھ والے، 1 تو ایک دم آگے بڑھ جانے والے۔ اب اپن یہ دیکھ لیں گے، مرنے سے پہلے اپن سیدھے ہاتھ والے ہونے والے ہیں، وہ آگے کا تو ذرا سوچئے بھی مت۔ پہلے یہاں دیکھنا پڑتا، اعمال دیکھنا پڑتا، کردار دیکھنا پڑتا، اخلاق دیکھنا پڑتا وہاں جانے کے واسطے۔ پہلے یمین میں، بس سیدھے میں آ جاتے نہیں آتے، یہ دیکھ لیں۔ قبل اس کے کہ موت سے پہلے نیک لوگوں کا کیا حالات ہے، یہ جاننے کے لیے ہم یہ جان لیں، نیک لوگ بولتے کس کو، نیک بولتے کس کو؟ میں اور آپ نیک اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کس اعتبار سے؟ یہ اعتبار سے کہ جمعے کے دن مسجد میں امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ کے خطبہ سن رہے ہیں تو ہم نیک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، تو غلط فہمی ہے۔ ایک نیک عمل ہے جو کر لے رہے ہیں، اس سے نیک نہیں ہو جاتے پورے آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ پہلے ہے کون وہ دیکھ لیں، اپنے اندر یہ کوالٹیز ہیں نہیں، یہ دیکھیں۔ سورہ مومنین کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ نیک لوگوں کی پہلی کوالٹی یہ بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ فلاح پا جائیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کون؟ یہ وہ نیک لوگ ہوں گے، متقین مومنون، جو بھی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، اخلاص اختیار کرتے ہیں، تقوی کے ساتھ مساجد کو آتے ہیں، باپ کے زبردستی بھجانے سے نہیں آتے، مسجد کے لوگ ڈھول بجا بجا کر آپ کو پیچھے مار کے بڑھانے سے نہیں آتے، ماں کے کہہ دینے سے زبردستی نہیں آتے، بھائی سعودی عرب سے داڑھی والے آگے ان کے بولنے سے نہیں آتے، خاشعون، نمازوں میں خوشی ہوتی ہے ان کے، خود مسجدوں کو پیدل چلتے آتے جب بھی اذان سنتے ہیں۔ یہ پہلی صفات ہے نیک لوگوں کی۔ دوسری صفات کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے، بے حیا باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لیتے ہیں، گالی زبان سے نہیں نکالتے، فحش گانے اپنی زبانوں سے نہیں نکالتے، کفریہ قوالی اپنے زبان سے نہیں نکالتے، کفریہ شاعری اپنے زبان سے نہیں نکالتے، گالی نہیں دیتے، بے حیا جوکس نہیں کہتے، نہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، نہ اپنے واٹس ایپ سے شیئر کرتے ہیں، نہ اپنی زبان سے کہتے ہیں، نہ اپنے فیس بک سے شیئر کرتے ہیں، لغو باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ تیسری صفات نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، زکات ادا کرتے ہیں، زبردستی نہیں، جان پہ اٹکا کے پتھر رکھ کے دل پہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوشی خوشی اپنی زکات دو، دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تنگی محسوس کیے بغیر اللہ کی راہ میں اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں۔ یہ ہے نیک لوگوں کی صفات۔ چوتھی صفات ہے
والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس میں ملوث ہوتے ہیں، نہ پری میریٹل سیکس میں ملوث ہوتے ہیں، نہ شادی سے پہلے غلط تعلقات رکھتے ہیں، نہ شادی کے بعد غلط تعلقات رکھتے ہیں، نہ شوہر دوسری عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھتا ہے، نہ بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھتی ہے، نہ گھر میں جب شوہر موجود نہیں ہوتا انٹرنیٹ پر بیوی کوئی جو سو گندے سیریل نہیں دیکھتی، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی گندے فحش چیزوں کو نہیں دیکھتی. جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا نہ شوہر جو سو اپنی آفس میں بیٹھ کر کوئی موبائل پر گندی پکچر دیکھتا ہے. جب گھر میں کوئی نہیں ہوتے نہ شوہر اپنے گھر کے اندر کسی ٹی وی چینل پر گندی چیز دیکھتا ہے. فحش چیزوں سے دور رہتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی صفات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، وعدے جو لوگوں سے کرتے ہیں خالی جو سو پانی بہانے کی جیسی توتی والی بات نہیں کرتے، اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں لوگ. جب امانت لوگ ان کے پاس کوئی رکھاتے ہیں، امانت رکھانے کا مطلب یہ نہیں کوئی لا کے پیسہ رکھا دے، کوئی لا کے گاڑی رکھا دے. جب کوئی آدمی امانت کے طور پہ آپ کو کہہ دے کہ بھائی یہ بات آپ تک امانت ہے، کسی دوسروں سے مت شیئر کیجئے، خطن بھی شیئر نہیں کرتے لوگ اس طرح. یہ نیک لوگوں کی کوالٹی ہے. دو کوالٹیز نبی اسلام نیک لوگوں کی فرماتے ہیں حدیث کے اندر. مومن کا معاملہ ہی الگ ہے، جب اسے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اسے راحت ملتی ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. صبر کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ نیک لوگوں کی صفات ہے. اور ایک صفات کیا قرآن مجید میں؟ مومن وہ ہے جو دوسروں کی غیبت نہیں کرتے، ادھر کی بات ادھر نہیں لگاتے، ادھر کی بات ادھر نہیں لگاتے، نئے معلوم سو بات کو سلگاتے نہیں بیٹھتے. اکثر ہم بچپن میں دیکھتے تھے جب جو سو کوئی چورا لگا کے جو سو سردی کے دنوں میں سیکا لیتے، ایک آدھ کاڑی کو بھی اگر ذری بھی آگ لگی تو پھونک پھونک کے پوری جنگل کو آگ لگا دیتے. ویسا ہو گیا مزاج آج مسلمانوں کے اندر کہیں. یہ نیک لوگوں کی صفات ہے. آج گھر کو جا کے سب سے پہلے آپ اولاد کی تربیت یہ نیک صفات سے کیجئے. توحید سکھانے کے بعد سب سے پہلی بات اولاد کو سکھائیے بچے غیبت کا تعارف یہ ہے، تاکہ اماں جو فونوں پہ غیبت کرتے رہتے بچہ سن کے کم سے کم ٹوکے تو صحیح، تاکہ باوا جو غیبت کرتے رہتے شادیوں میں پھر کے تاکہ باوا کو بچہ روکے کہ آپ ہی مجھے غیبت کا تعارف دیے تھے، یہ غیبت سے روک جائیے. بچوں کو توحید کے بعد غیبت کا تعارف دیجئے، غیبت کے بعد صبر کا تعارف دیجئے، صبر کے بعد جو سو اللہ کی حمد کا تعارف دیجئے، اور صبر کا تعارف دیجئے، پھر سورہ مومنین کی آیتوں کا تعارف دیجئے. یہ اگر میرے اندر کچھ صفات ہیں اور یہ صفات جو نیک لوگ اگر آپ کے اندر ہے تو یہ مت سمجھے کہ آپ نیک ہو گئے. نہیں، یہ صفات آ جانے سے اپن نیک نہیں ہو جاتے. یہ صفات آ جانے سے اللہ کی توفیق سے کچھ نیک کر لے رہے سمجھو اپن، مگر نیک ہو گئے مت سمجھو. آپ کچھ نیک کام کر لے رہے اپن اللہ کی توفیق سے، مگر نیک اپنے آپ کو بول لیجیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ترجمہ اس طرح ہے، تم اپنے آپ کو نیکوکار نہ کہو، کون کتنے متقی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، خالی بس کر لیتے جاؤ جس کی توفیق ہو رہی ہے. یہ نیک لوگوں کی صفات ہے. عنوان ہے مرنے سے پہلے نیک لوگ. دوسرا پوائنٹ تقریر کے اندر یہ کہ مرنے سے پہلے نیک لوگ دنیا میں ایسے ہوتے. اب موت کی گھڑی میں جب نیک آدمی آ جاتا ہے، چند ظاہری آثار اللہ سبحانہ وتعالی بتاتے ہیں. اگر یہ چیز آ جائے مرنے سے پہلے انسان پر تو علماء اکرام نے ترمذی شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث، ابو داؤد کی حدیثوں کی روشنی میں یہ 7 باتیں بیان کی. اگر کسی آدمی کے اوپر یہ کیفیت آ جائے موت سے پہلے تو سمجھو اچھی موت کی نشانی ہے. نیک ہے کہ کیا ہے کہ وہ نہیں بول سکتے، لیکن ہو سکتا چانسز ہے اس کی موت تو اچھی ہوئی. سب سے پہلی صفات علماء اکرام نے حدیث کی روشنی میں بیان کی کہ شہادت جس آدمی کو نصیب ہو جائے سمجھو اچھی موت کی نشانی ہے. پورے اقرار کے ساتھ جو آدمی کلمہ شہادت موت سے پہلے توفیق ہو جائے سمجھو اچھی موت کی نشانی ہے. دوسرا کہا ایسا آدمی کہ جس کی موت کے وقت میں جس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے سمجھو یہ اچھے موت کی نشانی ہے. آپ اچھے ہوں گے یہ گارنٹی نہیں ہے، موت اچھی ملی سمجھو. جب کوئی آدمی جمعے کی شب یا جمعے کے دن میں کسی کو موت مل جائے تو سمجھے اچھے موت کی نشانی ہے. وہ آدمی جو قتال کے میدان میں جہاں دشمن سے مار کا چل رہا ہے ایسے تلواروں کی زد میں آ کے جو قتل کر دیا جائے سمجھو یہ اچھی موت ہے، شہادت کی موت.
کہا 5 قسم کی مزید اور شہادتیں ہیں قتال کے میدان کے علاوہ. پیٹ کی بیماری سے جو آدمی کو موت آ جائے کہا یہ شہادت کی موت ہے. طاعون کی بیماری سے جس آدمی کو موت آ جائے کہا یہ شہادت ہے. کوئی آدمی اگر ڈوب کر مر گیا تو سمجھو یہ شہادت ہے. کوئی آدمی اگر جل کر مر گیا تو سمجھو یہ شہادت ہے. کوئی آدمی اگر ملبے کے پیچھے دب کر مر گیا تو سمجھو یہ شہادت ہے. کوئی عورت جب بچہ جنتے وقت میں جس کی زچگی کی تکلیفوں سے موت ہو جائے تو سمجھو اچھی موت کی نشانی ہے. اور پھر کوئی نیک اعمال کرتے ہوئے موت آ جائے, رکوع میں ہے, سجدے میں ہے, روزے میں ہے, موت آ گئی تو سمجھیے اچھے موت کی نشانی ہے. پہلی حصہ نیک لوگاں کون ہیں, دوسرا حصہ یہ اچھی موت, اچھی موت کی نشانی ہے. لیکن کبھی یہ دعا کرنے کی ممانعت ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے کہ اللہ مجھے بچا ڈوب کر مرنے سے, مجھے بچا دب کر مرنے سے, مجھے بچا جل کر مرنے سے. کہیں دعا کرتے بیٹھیں گے جل کے مر گئے تو شاید اتفاقیہ طور پہ کوئی جل جائے, زلزلہ آ گیا نیپال کے اندر, ہو سکتا کہیں نیک مسلمان بھی دب کے مر گئے, شہادت کی موت ہے ان کے لیے. لیکن دعا کرنے کی ممانعت ہے ایسی موتوں کی. ہاں شہادت کی تمنا آدمی کر سکتا ہے. تیسرا حصہ عنوان کا اہم حصہ, بڑا ہی عمدہ عنوان شیخ نور الدین امیر صاحب جو سوگل بنائے تھے. اللہ سبحانہ سے خطبے کے دوران دعا اللہ تعالیٰ ان کے تمام بچوں کو صحت دے اور انہیں جو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے, صحت ایمان تمام چیزیں اللہ ان کو عطا کی جائیں. یوں نیک لوگ مرنے سے پہلے, یہ تو صفات لوگوں کو دکھتی, آپ کو دکھ گئی تو بھی آپ کرنے والے کیا ہیں. نیک لوگ مرنے سے پہلے کرنا کیا ہے, نیک لوگ مرنے سے پہلے کرتے کیا, اس کے اوپر توجہ ڈالیں گے. اکثر انجان مار دیتے یہ باتوں پہ, ہم توجہ ہی نہیں دیتے ان باتوں پہ. ہم پہلے جب تک سانس اچھی چل رہی وہ کام کر لینا جو سورہ مومنین میں حدیث میں ہے. جب سانس اکھڑنے پہ آدمی کے ہے, ایسا موت انقریب ہے, یہ تمام کام کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے, جس کی مثال امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. امیر المومنین عمر بن میمون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جس دن خنجر سے حملہ کیا گیا اس دن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. وہ صفوں کے درمیان ہمارے گھومتے, اور جب بھی دو صفوں کے درمیان امیر المومنین گھومتے لوگوں سے کہتے کہ صفیں درست کر لو, صفیں درست کر لو. اور جو لوگ صفوں کو درست کر لیتے تو مصلی پر آتے اور تکبیر کہتے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے, اور کہتے عمر بن مومن وہ پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے یا سورہ نحل پڑھتے, یہ لمبے سورہ ہے تاکہ جو لوگ لیٹ آنے والے ہیں ان کو بھی رکعت مل جائے. اسی طرح کا دن تھا. امیر المومن کہتے ہیں ایک دن امیر المومنین اللہ اکبر کہہ کے تکبیر باندھے, جیسے جتنے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبی کے اندر, ساروں نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھا. اتنے میں نے امیر المومنین کی آواز سنی, مجھے کتے نے قتل کر دیا. یہ آواز سنے فوری صحابہ نے دیکھی, دو موئی خنجر لے کر ایک آدمی اسی ممبر پر پہنچا اور ایگا تار زر لگاتا چلا گیا, امیر المومنین پہ مارتا چلا گیا, یہاں تک کہ مار کر مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور 13 آدمیوں پر حملے کر دیا اسی خنجر سے. وہ 13 آدمیوں میں 7 آدمی شہید ہو گئے. ادھر امیر المومنین جیسے ہی آپ کے اوپر خنجر چلا, سامنے پیچھے آپ کے موزن کی جگہ پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوری ہاتھ پکڑا اور مسل پر لا کے کھڑا کر دیا تاکہ نماز کو جاری و ساری رکھو. مرنے سے پہلے نیک لوگ کیا کریں, اپنے اہل و عیال کو نماز کی ترغیب دے, اپنے گھر والوں کو نماز کی حفاظت کی تلقین دے, اپنے دوست احباب کو نماز کی تلقین دے. یہ نہیں بولے کہ میرے اوپر خنجر سے حملہ ہو گیا سب صحابہ نماز چھوڑ دو, نہیں, پیچھے والے صحابہ کو تو معلوم ہی نہیں ہے جو خنجر حملہ ہو گیا, لقمہ دینے کے لیے سبحان اللہ کی مسجد میں آ رہی ہے. عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑے, عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کر دیا. عبد الرحمن بن عوف یہ حالت دیکھے, نمازیں توڑے. کہتے ہیں راوی کہ مختصر نماز پڑھا دی اور فوری سلام پھیرے. جیسے فوری سلام پھیرے امیر المومنین کے قریب لوگ آ گئے. عباس رضی اللہ عنہ آگے پوچھا امیر المومنین نے کہ کس نے مجھ پر حملہ کیا, تحقیقات کرو. فوری تحقیقات کی گئی اور پتا چلا مغافر نام کا ایک آدمی ہے, اس کے غلام نے آپ پر حملہ کیا.
جب حملے کی پتہ چلی تو امیر المومنین نے کہا اللہ کا شکر ہے مجھے اس آدمی نے حملہ نہیں کیا جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. پورے جسم کے پاس سے خون بہتا چلا گیا. امیر المومنین کو اس کے بعد اٹھا کر آپ کے گھر لے جایا گیا. لوگوں میں جب یہ بات عام ہوئی تو ایک صدمے کا شکار لوگوں کے مدینے کے اندر، اور جوک در جوک لوگ امیر المومنین کے گھر کی طرف پہنچے. جیسے گھر کے پاس پہنچے آپ کے، لوگوں نے منظر دیکھا، آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، آپ کے جسم پہ پورے کٹنگز آ گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید امیر المومنین ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن کچھ لوگوں نے کہا شاید ان کا انتقال ہو جائے گا. یہی گفتگو چل رہی تھی. کچھ لوگ امیر المومنین کے پاس کھجور کا ہریرا بنا کر لے کر آئے. جیسے کھجور کا ہریرا امیر المومنین کے منہ میں ڈالا گیا، سبحان اللہ، جسم کے کٹے ہوئے حصوں سے ہریرا باہر نکل گیا. اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ آپ کے پاس لے جایا گیا، دودھ آپ کو پلایا گیا. جیسے دودھ پیٹ میں گیا وہی کٹے ہوئے حصوں سے دودھ بھی باہر نکل گیا. یہ منظر جب لوگ دیکھے تو سمجھ گیا اب امیر المومنین اپنے انتقال کے قریب میں ہے. جب انتقال کے قریب میں نیک لوگ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کرتے ہیں. امیر المومنین بن خطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر نصیحتیں کرنے والے تھے. اتنے میں ایک نوجوان خوبصورت آدمی امیر المومنین کے پاس آیا. کہا امیر المومنین آپ کی حالت دیکھ کر تو مجھے آپ کو خوشخبری دینا جی چاہتا ہے. خوشخبری ہو آپ کو ان اعمال پر، ان صحبت پر جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملی. کتنا ساتھ، کتنا وقت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے. خوش نصیب ہے آپ کی امیر المومنین، خوش نصیب ہے آپ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارے، آج ہمارے خلیفہ بنے، انصاف کے ساتھ خلافت کا کام کیا، اور آج اللہ آپ کو شہادت کی موت نصیب کر رہا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں آپ. کیا کوالٹی ہے نیک آدمی کا. امیر المومنین کہتے ہیں کاش میرے ساتھی جو نیک باتیں تورے میری بتائی ہیں، میری وہ اچھائیاں کاش میرے گناہوں پر غالب آ جائیں. کاش میری گناہوں کو میری اچھائیاں ختم کر دیں اور میری اچھائیوں کو لے کر آگے بڑھنے والی بات ہے. وہ آدمی چلا گیا. مرنے سے پہلے پہلا پوائنٹ یہ کریے آپ. امیر المومنین کو احساس ہوا تو بولے اس آدمی کو بلاؤ. اس آدمی کو بلایا. اس کا تہبند جو پہن کر تھا وہ زمین پر لڑ رہا تھا. یہ کریے مرنے سے پہلے کام اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے. امیر المومنین نے کہا اے میرے بھائی کی اولاد، تیرا لباس زمین پر لڑ رہا ہے، لباس کو اٹھا لے، اس سے تیرا لباس بھی صاف رہے گا اور اللہ کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے گا. لڑا کے جو ٹخنے کے نیچے پھرتے ہیں، موت کی آغوش میں ہے، چند منٹوں اور گھنٹوں کی بات ہے زندگی میں، لیکن نیک لوگ مرنے سے پہلے دین کی ترغیب کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، ملنے جلنے والوں کو جس سے ہو سکا دین پر پہلے عمل بھی کرتے ہیں اور دین کی ترغیب بھی دیتے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا کہ عبداللہ بن عمر، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف جانا اور کہنا کہ عمر نے سلام کہا ہے. خبردار عبداللہ، یہ مت کہنا کہ مسلمان کے امیر نے سلام کہا اس لیے کہ میں آج سے مسلمانوں کا امیر نہیں. جاؤ ان کے پاس، جا کر دستک دو، پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بازو مجھے جگہ ملے گی. وہ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ دستک دی، اجازت دی گئی. تو کہتے ہیں کہ امت کی ماں حضرت عائشہ حضرت عمر کی کیفیت دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو پہنچ رہی تھی. عبداللہ بن عمر نے پوچھا، میں عائشہ رضی اللہ عنہ خطاب نے آپ کو سلام کہا، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جو قبر کی جگہ ہے مجھے مل جائے. میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ جگہ میں نے اپنے لیے جو سو مخصوص کر لی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. جاؤ میں نے وہ جگہ عمر کے لیے دے دی. یہ بات لے کر عبداللہ بن عمر اپنے والد کے پاس پہنچے. جیسے عبداللہ بن عمر کو دیکھا، حضرت عمر نے کہا مجھے ذرا اٹھا کر بٹھا دو. آپ کو کسی نے سہارا دیا، اٹھا کر بٹھا دیا گیا. امیر المومنین نے پوچھا بتاؤ عبداللہ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا ابا جان وہی جو آپ چاہتے تھے وہی بات ہوئی، آپ کو جگہ کی اجازت دے دی گئی. کہا اللہ کی حمد بیان کی. کہا میرے لیے اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ مجھے نبی کے بعد جگہ مل جائے. بس مرنے سے پہلے نیک لوگ کیا کریں؟ اب دوسرا کام. امیر المومنین کہتے ہیں عبداللہ ادھر آؤ. کہا عبداللہ یہ حساب تو لگاؤ
کتنے لوگوں کا قرضہ باقی ہوں. بیٹا حساب لگا رہا ہے باپ کے قرضوں کا, کہتا ہے اس زمانے کے حساب سے 86,000 آپ لوگوں کے قرضہ باقی ہیں. مرنے سے پہلے یہ کام ضرور کریے, انجان مار کے مت جائیے. 86,000 آپ باقی ہے. کہا عبداللہ جتنی میری پراپرٹی جائیداد ہے سب کو بیچ دو, اور اگر یہ حساب آتا ہے تو قرضہ ادا کر دو. لیکن پراپرٹی بیچنے کے بعد بھی اگر اتنا حساب نہیں جڑتا, بنی ابی بن کعب کے گھر والوں سے 200 پیسہ ادھار لینا اور ادا کر دینا. لیکن اگر ان کے پاس سے لینے سے بھی پیسہ ادا نہیں ہوتا, قریش قبیلے کے پاس جا کے پیسہ لے کے ادا کر دینا میری طرف سے. مرنے سے پہلے نیک لوگ یہ کرتے ہیں, لوگوں کو دین کی تلقین دیتے ہیں, نماز کی حفاظت کرتے ہیں, قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کو چھوڑ کر ایک شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, لیکن قرض کا گناہ معلق رہتا ہے ویسا ہی. یہ تمام نصیحتوں کے ساتھ کہا اب اے میرے صحابہ تم آپس میں اپنے آپ سے امیر کو سلیکٹ کر لینا. صحابہ نے نبی امیر المومنین کے انتقال کے بعد آپس میں مشورہ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کو امیر سلیکٹ کر لیا. یہ 3 کام ضرور کریں, گھر والوں کو دین کی تلقین کرنا, صلاح کی حفاظت کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں ماں عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے جاتے, اپنے کان کو قریب لگے تو کہتی تھی غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, نماز کو قائم رکھو, نماز کو قائم رکھو. اور مرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے, نیک لوگ یہ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 4تھے دن ممبر رسول پر بیٹھے, کہا میرے صحابہ اگر میں نے اپنی زندگی میں تم میں سے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے, آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے کوڑا مار کے بدلہ لے لینا. کہا اگر میں نے اپنی زندگی میں تم میں سے کسی کی بے آبروئی کی ہے, آج محمد کی آبرو حاضر ہے بے آبرو کر دینا. کہا اگر میں اپنی زندگی میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو آج لے لینا. کہا ایک صحابی نے آپ میرے 3 درہم باقی ہے, کہا فضل 3 درہم میری طرف سے ادا کر دو. مرنے سے پہلے نیک لوگ یہ کرتے تھے. اور مرنے سے پہلے ہمیں بھی یہ 4-5 اہم نصیحتوں پہ توجہ دینی چاہیے. تقریر کا تیسرا حصہ, مرنے سے پہلے تو نیک لوگ یہ کرتے, مرنے سے پہلے شرپسند لوگ, گنہگار لوگ کیا کرتے دیکھیے, اور اپنے میں سے کتنوں کا مزاج ایسا ہے پہلا یہ بھی دیکھیے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. اس وقت کو یاد کرو جب فرعون بنی اسرائیل کو ہم نے نکالا, اور بنی اسرائیل کے پیچھے ہم نے فرعون کو نکالا, اور فرعون جو سب بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر کو لے کے نکلا, اور ہم نے سمندر کے اندر 2 راستے بنا دیے, بنی اسرائیل راستے سے ہم پار کرا دیے. جب فرعون کو اس راستے پر لائے اور فرعون کو پانی کے 2 حصوں کے درمیان دبا دیے, زندگی بھر اپنے کو خدا کہتا رہا, زندگی بھر نافرمانی کہتا رہا, اور جب موت کے لمحات قریب آ گئے اس وقت گنہگار یہ کرتا ہے اذ ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به. کہا مرنے سے پہلے میں ایمان لا لیا, بس جس کے اوپر پھر بنی اسرائیل ایمان لائے میں اس اللہ پر ایمان لا لیا. اور مرتے مرتے کیا بول رہا, وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میں مسلمانوں میں سے ہوں. زندگی بھر اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرنے والا, جب موت قریب دیکھ لیا تو کہا مسلمون, میں مسلمانوں میں سے ہوں. کتنے ایسے نہیں ہیں مسلمانوں میں جو یہ مزاج اختیار کرے ہوئے نہیں, اتنے کفر کا تو نہیں مگر دین کے معاملے میں ایسی پٹری پہ نہیں آ رہے. داڑھی چھوڑنا ہے سوچ رہے ہیں سالوں سال سے,
کوئی سوچ رہا شادی کے بعد چھوڑ لیں گے, کوئی یہ پلان میں ہے کہ شادی کے بعد 1-2 بچے ہو گئے بعد چھوڑ لیں گے, کوئی سوچ رہا کہ ایک بار عمرہ کر لے کے چھوڑ لیں گے, کوئی سوچ رہا کہ جو سو ایک بار حج کر لے کے چھوڑ لیں گے. داڑھی چھوڑنے سوچ رہا مسلمان, ارے پینٹ ٹخنے کے اوپر رکھنے اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر ترجمہ پڑھنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں 10 بار, پڑھے تو کیا ہوتا جا کی؟ کب پڑھتے, کب دین سیکھتے؟ دیکھیں اس کی حالت, پانی کے 2 دریاؤں میں جب پیس دیا گیا, جب موت کو دیکھ کے گیا جب چھوڑیں گے, اب داڑھی چھوڑنا دل بول رہا, اب قرآن ترجمے سے پڑھنا دل بول رہا, اب پتلون ٹخنے کے اوپر رکھنا دل بول رہا, کب تک؟ یہ فیرونیت کا مزاج مسلمانوں میں نہیں آنا, یاد رکھیں آپ, ہمارے اندر نہیں آنا. یہ کرتا تقریر کا آخری حصہ, وہ ظاہری آثار جو آپ کو دکھائے گئے, جو نیک آدمی مرتا, پیشانی پہ پسینہ آتا, فلاں تھا, لیکن کچھ غیبی آثار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائے, جو نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نیک آدمی کا انتقال ہونے پر ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے جنت کفن کا کپڑا لے کر اس کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے. وہ بیٹھے رہتے ہیں, انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ موت اس موقع پر اس آدمی کے پاس آ جاتا ہے جب اس کی روح قبض کرنا ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ روح کو ایسے کھینچ لیتا ہے جیسے پانی کے مشقی سے پانی کا ٹپکا ٹپک جاتا ہے آسانی سے, ویسا اس کی روح نکال لیتے ہیں. وہ جیسے ہی موت کا فرشتہ اس کی روح نکالتا ہے, چند سیکنڈ بھی نہیں ان کے ہاتھ میں ہوتی, یہ جنت کا کفن لائے ہوئے فرشتے اس کو لپٹ لیتے ہیں, جنت کی خوشبو ڈال لیتے ہیں, اور آسمانی دنیا کی طرف چلتے ہیں فرشتے لے کر. دروازوں پر دستک دی جاتی ہے, دروازوں پہ جہاں جہاں سے جس آسمان سے فرشتے گزرتے ہیں, وہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس نیک آدمی کی روح ہے؟ کہتے ہیں فلاں کا بیٹا فلاں ہے. یہاں تک کہ 7 آسمان پار کر کر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیتے ہیں کہ اب اس کے نام اعمال کو علیین میں ڈال دو نیک لوگوں کے, اور اس کی روح کو اس قبر میں واپس بھیج دو تاکہ قبر کے فرشتے اس کا سوال لے لیں. اور پھر جب گنہگار آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو یہی فرشتے خوشبودار کفن جنتی کے لیے لے کر آتے ہیں, بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں جہنمی آدمی کے لیے, گنہگار آدمی کے لیے. اس کے قریب بیٹھاتے ہیں, اور جو فرشتے آتے ہیں وہ سیاہ رنگ کے چہرے میں آتے ہیں, ڈر جانے والے چہرے میں لے کر آتے ہیں. لیکن نیکوکار آدمی کی روح قبض کرنے جاتے ہیں, سورج کے مانند چمکدار چہرے لے کر فرشتے آتے ہیں. یہ سیاہ رنگ کے فرشتے چہرے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں, بدبودار ٹاٹ کو لے کر موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے, چند سیکنڈ نہیں دیتی, بدبودار ٹاٹ میں لے کر اس کو آسمانی دنیا کی طرف جاتا ہے. پہلے آسمان, دوسرے آسمان, ہر آسمان پہ فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس گنہگار کی روح ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں گنہگار کا فلاں کا بیٹا فلاں ہے. یہاں تک کہ 7 آسمان کے بعد جاتے ہیں, دروازہ نہیں کھولا جاتا, کہا جاتا ہے اس کے نام اعمال کو سجین میں پٹک دو اور اس کی روح کو قبر میں واپس کر دو تاکہ فرشتے سے سوال کریں. یہ مرنے سے پہلے ظاہری آثار, یہ غیبی معاملات جو آپ کو جو سو کسی آدمی کو مرے بعد ہی دکھ سکتے ہیں. لیکن ہم اللہ سے یہ توقع کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 میں کہی, پروردگار ہم سب کے ہمارے والدین کے حق میں بات لکھ دے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جب نیک لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے کہا, جو لوگ دنیا میں کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر دین پر جم جاتے ہیں, ان لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہوئے اترتے ہیں نہ تم نہ غم کھاؤ, اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.